بنات، اور انہوں نے اپنے پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں جو میری 9 بہنیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی بیوی لاؤں جو ان کی تادیب کرے، ان کو تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو نہلائے دھلائے، کپڑا پہنائے، دیکھ بھال کرے۔ اگر میں کسی کنواری کو لے آتا تو وہ بھی ان کے ساتھ گھل مل جاتی، وہ کیا کر سکتی تھی ان کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصبتا، تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت ٹھیک کام کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کے پیچھے یہ نیت بھی رکھتا ہے، یہ مقصد بھی رکھتا ہے کہ میری بیوی جس طرح سے میرے کام آئے گی، ایسے میری کچھ بہنیں ہیں یا کچھ بچے ہیں، کوئی ایسا کام ہے وہ بھی میرے سر پر ہے، میری ذمہ داری ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا، تو میں اپنی بیوی کو بھی اس کے لیے استعمال کروں، ذمہ داری دوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر بندے نے جو بھی سعودی میں اگر اس نے شادی کی ہے اور ساتھ میں اس کی یہ بھی نیت ہے کہ اگر ہمارے کوئی بچے ہیں، کسی کی دیکھ بھال کرنا ہے، اور یہ انڈر اسٹوڈ ہے، پہلے سے معلوم ہے، سب کلیئر ہے، تو ایک عورت کو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اس طرح کے معاملات میں عرف کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ شادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک عورت صرف شوہر کا کام کرے گی، اس کے ساتھ رہے گی۔ جہاں ہمارا سماج ہے، جہاں ہمارا معاشرہ، ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں، اس کلچر میں شادی کے بعد اس کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو دیکھ کے چلیں۔ اگر ایک عورت کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہمارے یہاں رسم رواج ہے، ایک عورت کو شادی کے بعد جو کچھ کرنا پڑتا ہے، ہمیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، تو وہ شادی سے پہلے بول دے۔ اگر شادی سے پہلے وہ کلیئر نہیں کرے گی، واضح نہیں کرے گی، تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتی، اس کو وہ سارے کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ سماج میں یہ چل رہا تھا، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز نہیں ہے، بلکہ وہ جائز کام ہے، بلکہ اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور سماج کی وہ پرمپرا ہے، سماج میں چل رہا ہے، تو کوئی عورت یہ نہیں انکار کر سکتی کہ میں تمہارے بہنوں کی خدمت نہیں کروں گی یا ان کا کام نہیں۔ خدمت کرنے کا مطلب نہیں کہ پوری زندگی سونپ دے، لیکن جیسا عرف میں مطلب معروف طریقے پر جتنا شوہر کام لینا چاہتا ہے اور جتنا کرنا چاہیے، تو ایک بیوی اگر خاموشی سے شادی کر لی ہے، اس نے پہلے سے کوئی ایکسیپشن نہیں دیا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے کام کرے، ورنہ پھر شوہر بھی اس طرح کی بات کہنے لگ جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اسلام نے ایک شوہر کے اوپر جو ذمہ داری رکھی ہے کہ بیوی کا خرچہ سنبھالے، وہ صرف کیا ہے کہ اس کے کھانے کا پینے کا بندوبست کرے، اس کے رہنے کا بندوبست کرے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کرے، اس کے قیام، طعام کا، کھانے کا، سکنا اور خرچہ دے۔ اس کے علاوہ اگر ایک عورت بیمار پڑ جاتی ہے تو پھر چاروں مذاہب کا اتفاق ہے، بلکہ تقریباً پوری امت ایک طرف ہے، سوائے چند ایک دو لوگوں کے، اکثریت کا یہ ماننا ہے، خاص طور سے چاروں مذاہب جو ہیں مشہور مذاہب، سب کا اتفاق ہے کہ بیوی بیمار ہوتی ہے تو اس کے علاج کرانے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر نہیں ہے۔ تو اگر شوہر بھی بولنے لگے کہ میں تمہارا علاج نہیں کراؤں گا، اسلام نے میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر ہر آدمی چیخے گا، چلائے گا کہ یہ کیا ہوا بھائی، شادی کر لیا، بیمار ہو گیا، علاج ہی نہیں کرائے گا۔ تو قرآن و حدیث نے اس پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ علاج کراؤ، لیکن اگر کسی سماج میں، کسی معاشرے میں یہ کلچر کا حصہ ہے کہ شادی کے بعد بیوی بیمار ہوتی ہے اور شوہر ہی علاج کراتا ہے، وہی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس ماحول میں اگر شادی ہوتی ہے تو گویا کہ شوہر اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ عورت بیوی بن کے میرے پاس آئے گی، بیمار ہوگی، تو میں اس کا علاج کراؤں گا۔ تو جو شادی کے وقت جو عقد ہوا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی شامل مانی جائے گی، یہ چیز بھی شامل مانی جائے گی، کیونکہ عرف میں یہ چیز معروف تھی، تو وہ مشروط کے حکم ہے کہ شرط میں وہ بھی داخل ہے کہ سب کرنا پڑے گا۔ تو جس طرح سے شوہر بھی بہت ساری چیزوں کو بولتا نہیں ہے، صراحت نہیں کرتا ہے اور اس کی وہ ذمہ داری مانی جاتی ہے، ایسے عورت بھی صرف یہ نہ دیکھے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور باقی مجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر جس سماج میں اس نے شادی کیا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس کے کسی اور رشتہ دار کے لیے بھی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارے سماج کا حصہ ہے، اور چپ چاپ شادی کر لیا تو اسے یہ سب کرنا پڑے گا، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اگر نہیں کرنا تھا تو اسے پتہ تھا کہ ہم کس سماج میں شادی کر رہے ہیں، اسے بولنا چاہیے تھا کہ یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا۔ جیسے ایک شوہر ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اگر میں شادی کرتا ہوں اور بیوی بیمار ہوتی ہے تو میں علاج نہیں کراؤں گا، تو پہلے بول دے، وہ پہلے شادی کے وقت ہی کلیئر کر دے کہ میں اس کو صرف کھانے کا پیسہ دے سکتا، رہنے کا پیسہ دے سکتا، کپڑے کا پیسہ دے سکتا، بیمار ہوئی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، یہ صاف طور سے بول دے۔ اب اس سامنے والے کی مرضی ہے، لڑکی والے کی، کرے شادی یا نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، اس ماحول میں تو انکار ہی کر دے گا، کوئی نہیں شادی کرے گا۔ تو ایسے ہی ایک لڑکی اگر بول دے شادی کے ٹائم کہ میں صرف شوہر کی ہو کے رہوں گی، شوہر کی امی سے میرا کوئی مطلب نہیں، اس کے ابا سے کوئی مطلب نہیں، اس کے بہنوں سے میرا کوئی مطلب نہیں، تو کوئی شادی کرے گا؟ اس ماحول میں اس کی بھی شادی نہیں ہوگی۔ تو ماحول میں جب یہ چیز چل رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چل رہا ہے، اور وہ غلط نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو اسے
اور آپ نے خاموشی سے اس ماحول میں شادی کر لی ہے تو چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، دونوں کو وہ ذمہ داریاں نبھانی چاہیے، کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کرنا تھا تو شادی کے ٹائم بولنا چاہیے تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر واقعی شادی سے پہلے یہ سب معلوم تھا، سب پتہ تھا، اسی ماحول میں شادی ہوئی ہے، تو عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے جانا چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت ہے اور شوہر خدمت لینا چاہتا ہے تو جانا چاہیے۔ البتہ اگر شوہر تیار نہیں ہے، شوہر راضی نہیں ہے، شوہر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے، اس کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور کوئی تھرڈ پارٹی ہے زبردستی، مطلب جیسے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، بہت بڑا خاندان ہوتا ہے اور سب چاہتے ہیں ہماری خدمت کرے، لیکن شوہر کی رضا اس میں نہیں ہے، شوہر نے اس کے لیے شادی نہیں کیا ہے، وہ سب کو سوچ کے شادی نہیں کیا ہے، تو پھر شوہر کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو منع کر سکتی ہے۔ صرف براہ راست اپنے بلبوتے نہیں بلکہ شوہر کو ساتھ میں لے کے اور دونوں مل کے یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ بھائی شوہر کے ساتھ یہ عورت رہے گی اور دوسروں کی کام نہیں کرے گی۔ لیکن اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور یہ سب کرو تو اس کو کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔